بندہ مقرب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کا، فرائض واجبات کا تو اہتمام کرتا ہے، پھر سائیڈ میں بیٹھ جاؤ، بچے کو سائیڈ میں بٹھا دو، طاعات کا اہتمام، اس طرح نوافل کا اہتمام وغیرہ، یہاں تک کہ مقرب ہوتا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں مضمون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کتنا اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی بات دیکھی، سبحان اللہ، جان مست ہو گئی۔ فرمایا، عجیب و غریب بات فرمائی کہ اللہ کوئی بندے کا آلہ نہیں، یعنی کان نہیں، دراصل تو بن جاتا۔ فرمائے کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ آلہ و ذی آلہ میں اختلاف نہیں ہوتا، ہم میں ہمارے کان میں اختلاف نہیں، ہم میں ہماری آنکھ میں اختلاف نہیں، ہم میں ہماری زبان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں سنیں تو سنتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دیکھیں تو دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بولیں تو بولتے ہیں، ہم چاہتے ہیں چلیں تو چلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں چھوئیں تو چھوتے ہیں۔ آلہ و ذی آلہ، آلے میں اور آلے والے میں اختلاف نہیں ہوتا، ایسے اللہ میں اور اس بندے میں پھر اختلاف نہیں، مطلب جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی جس کام میں ہوتی ہے وہی کام وہ بندہ کرتا ہے، اتنا مقرب ہو جاتا ہے اللہ کا۔ کہ خلاف مرضی حق نہ اس کی آنکھ کرتی ہے، نہ اس کا کان کرتا ہے، نہ اس کی زبان کرتی ہے، نہ اس کا ہاتھ، نہ پاؤں، اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کام نہیں کرتا۔ یہی ہے ولایت صدیقیت۔ ہر ساعت اللہ پر بندہ فدا کرے، کوئی ساعت اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارے، اور کوتاہی ہو جائے تو فوراً رو دھو کے اللہ کو منا لے۔